الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جو ہے ہدایت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے باعث رحمت، باعث کرم اور باعث جو ہے وہ شفا اور باعث رہنما اور رب العالمین کا جو ہے نائب اور بہترین مخلوق کے جو ہے وہ ہدایت دینے والے جو ہے بنا کے بھیجا۔ تاہا کا مطلب ہوتا ہے ہدایت دینے والے۔ تو آپ کی بہت سی کوالٹیز، آپ کی بہت سی جو خوبیاں، آپ کی بہت سے سنتے ہیں، آپ کے بہت سے افعال، آپ کے بھی 99 نام جو ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے ہیں، اسی طریقے سے آپ کی جتنی بھی جو ہے وہ خوبیاں بیان کی جائیں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو وہ کم ہے۔ درود پاک بھیجنا جو ہے وہ ہر ایک بندے کا جو ہے فرض بھی ہے، اور اس میں جو ہے وہ ثواب بھی ہے، اور آپ کے اوپر درود جو ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم مختصر درود ہے، اور بہت سے درود ہے، تو آپ ان کو پڑھ کے جو ہے ان کے لیے جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار اور محبت سے جو ہے وہ ان کے افعال و اقوال کو جو ہے وہ اجاگر کرنا اور ان کی سنتوں پہ عمل کرنا، ان کی جو ہے افعال پہ عمل کرنا، ان کے حدیث پہ عمل کرنا جو ہے یہ ہمارا فرض ہے۔ Manifestations of the stages of blessing, the word of the wisdom volume 9 میں حضرت خواجہ حضرت ابو انیس محمد برکت علی رحمۃ اللہ علیہ کہ جب بھی محفل ہوتی ہے ان میں جو ہے وہ آپ کے نام کو جو ہے بڑے پیار سے لیا جاتا ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ سیدنا کا لفظ جو ہے وہ اضافہ کیا جاتا ہے۔ جو بھی آپ کا نام جو لیا جاتا ہے اس کا ورد کیا جاتا ہے، اس کو بار بار پڑھا جاتا ہے اور جانا جاتا ہے جتنی بھی محفلیں ہوتی ہیں۔ تو اس طریقہ سے جو ہے وہ سیدنا کا مطلب یہی ہے کہ آپ جو وہ سید خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور سید گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، تو اس لیے جب ان کا جو ہے وہ سید گھرانے سے تعلق ہے تو آپ کو سیدنا کہا جاتا ہے۔ تو آج آپ کا پیارے سے نام کے متعلق ہم جانیں گے اور اس کی جو ہے خصوصیت اور اس کی جو ہے یہ اہمیت کے بارے میں جان کے جو ہے وہ ہم آگے چلیں گے۔ تو سیدنا کلیم جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ ایک بڑا پیارا سا جو ہے وہ نام بھی ہے، اور ان کا جو خوبی بھی ہے، اور یہ سارا کچھ جو ہے ان کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تمام قسم کی جو ہے یہ خوبیاں بھر بھر کے جو ہے ان کے اندر جو ہے وہ سمیٹ دی ہیں۔ تو اس لیے جب ہم کلیم کہتے ہیں تو کلیم کے جو ہے وہ بہت سے معنی ہیں، ایک معنی نہیں ہے بلکہ بہت سے معنی ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی آپ کا نام پیس بی اپان ہم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک ہی بات ہے کہ ہم جو ہے ان پہ جو ہے وہ ہمیشہ درود و سلام بھیجتے ہیں۔ تو اس طریقہ سے جو ہے آپ کی تعریف جو ہے وہ ہر بندہ کرتا ہے، اور تعریف ہم پہ فرض بھی ہے اور جو ہے وہ ہماری عقیدت بھی ہے، اس کے بغیر جو ہم بالکل زیرو ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تک تعریف نہ کی جائے اس وقت تو جو ہے ہم کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب جو ہے بعض کتابوں میں جو ہے ڈکشنری میں لکھنے والے جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، لیکن اصل میں جو ہے رائٹر بھی لکھا ہوا ہے، لیکن اس کا زیادہ معنی جو ہے وہ بات چیت کرنے والے، 4 حروف سے کلیم بنتا ہے۔ کاف جو ہے وہ کینچی والی نہیں، دوسری کاف ہے، کاف لام یہ میم ہے، تو لفظ اس میں جو ہے وہ ایک لفظ بنتا ہے 4 حروف سے مل کے۔ تو اس کا مطلب بات کرنے والا جو ہے بڑا پیارا جو ہے وہ شخص جو ہے جو آپ سے بات کرتا ہے۔ آپ کی باتوں میں مٹھاس ہے، جب بھی آپ مسکراتے تھے تو آپ کے ہونٹوں سے جو ہے جب دانت آپ کے نکلتے تھے تو اس میں جو ہے انتہائی خوبصورتی کا اظہار ہوتا تھا، اور آپ کے ہونٹوں سے جو ہے وہ خوشبو مہکتی تھی، اور آپ کے ہونٹ اتنے پیارے تھے کہ جو ہے وہ بلغ اللہ بکمالہ صلو علیہ وآلہ۔ تو آپ کی ہر بات کی تعریف جتنی بھی کی جائے وہ کم ہے۔
صرف مسلمان ہی آپ کی تعریف نہیں کرتے بلکہ پوری دنیا آپ کی تعریف کرتی ہے. ہندو، غیر مسلم، ہر قسم کی قومیں جو ہے وہ آپ کی تعریف کرتی ہیں. تو ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال، قائد اعظم نے جو آکسفورڈ یونیورسٹی میں داخلہ لیا وہ کس لیے کہ آپ کا نام محمد سب سے اوپر لکھا ہوا تھا دانشور میں، وزڈم میں، تو اس لیے آپ نے وہاں پہ داخلہ لیا. تو یہ سارا جتنے بھی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے کمالات اور جو ہے جمالات اور اس کے جو ہے وہ تمام قسم کی جو ہے وہ آنیسٹی اور آنرٹی جو ہے وہ اس کے اندر چھپی ہوئی ہے. تو اس میں جو ہے سیدنا کلیم ال کے بارے میں آج تھوڑی سی بات کرتے ہیں جی. دا سپرٹ آپ کو پتا ہے روح کو کہتے ہیں. honored with the conversation is in fact کا مطلب حقیقت میں جو ہے جب بھی ہم کسی کے ساتھ روح کے ساتھ بات کرتے ہیں، روحانی بات کرتے ہیں، اسلام کی بات کرتے ہیں، تو اس میں جو ہے ہمیشہ جو ہے وہ ہماری کنورسیشن جو ہے کس میں ہوتی ہے کہ ہمارے ماسٹر کے اوپر ہوتی ہے. بیکاز آف کنورسیشن ود مائی ماسٹر، کہ ہم جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہے وہ بات کرتے ہیں تو بڑی پیاری بات ہوتی ہے. تو کیونکہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہم ان کو کہتے ہیں مے مائی سول بی سیکریفائی فار ہم اونلی، میرا تمام روح، جسم اور ہر چیز جو ہے آپ پہ قربان ہو جائے. تو اس طریقہ سے جب بھی ہم ان کے ساتھ کنورسیشن کرتے ہیں، ہمارے کنورسیشن کا کیا ذریعہ ہے ان کے ساتھ، ہم ان کے جو ہے وہ 4 طریقوں سے جو ہے وہ کنورسیشن کرتے ہیں. پہلا طریقہ جو ہے وہ ہم ان کے اوپر درود بھیجتے ہیں تو ان کے ساتھ کنورسیشن کرتے ہیں. کنورسیشن کا مطلب ان سے بات چیت کرتے ہیں، ان کی باتوں کو مانتے ہیں اور ان کے اقوال کو اپناتے ہیں. تو جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہم اصل میں وہ کیا ہے جی ہمارے ساتھ بات چیت کرنے والے ہیں، ہمارے ساتھ گفتگو کرنے والے ہیں، ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہماری باتوں کو سننے والے، یعنی کہ ہمارا جو درود پاک ان تک پہنچ رہا ہے اور جو ہے وہ ہماری باتوں کو بھی سنتے ہیں اور ہمارے جو ہے ان کی جتنے بھی اقوال و افعال ہیں جب ان کی سنت پہ عمل کیا جاتا ہے، ان کی جو ہے وہ اقوال جو ہے بیسیکلی احادیث ان کو کہا جاتا ہے اور ان کے افعال کو سنت کہا جاتا ہے. تو جب ہم احادیث اور ان کی جو ہے وہ سنت کے اوپر عمل کرتے ہیں، ان کے افعال کے اوپر عمل کرتے ہیں، تو اس میں جو ہے وہ ہماری رہنمائی، کامیابی اور ہر طرح کی جو ہے وہ چیزیں ہو جاتی ہے. تو اس طریقہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے کلیم ہونے کی خاصیت جو ہے، یعنی کہ بات چیت کرنے والی خاصیت جو ہے وہ ہمیشہ قائم رہتی ہے. ہم ان کے اقوال کو جب پڑھتے ہیں، سنت کو پڑھتے ہیں، جانتے حدیث کو پڑھتے ہیں اور سنت پہ عمل کرتے ہیں، یعنی کہ جو بھی آپ نے فرما دیا وہ ہمارے لیے حدیث ہو گئی، جو آپ نے کر کے دکھا دیا، فعال کر کے دکھا دیے، وہ ہمارے لیے سنت ہو گئی. تو ہم ان دونوں چیزوں کو جب اپنا لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم آپ سے کنورسیشن کر رہے ہیں اور آپ کے اوپر جو ہے درود پاک جو ہے وہ ہر وقت بھیج رہے ہیں. تو ہماری زندگی کے تمام جتنے بھی جو ہے وہ ہم اپنی زندگی کو جو ہے وہ ہماری روحانی تربیت اس طریقہ سے ہے ایک مسلمان کی کہ آپ پر ہمارا جو ہے وہ تمام چیزیں جو ہے وہ قربان ہے. صرف جائیداد نہیں، دولت نہیں، بلکہ جو ہے میری زندگی، میرے ایک ایک خون کا جو پل، میری جو ہے ایک ایک شاہ رگ جو ہے وہ اور میری ایک ایک جو ہے وہ سیل آپ پہ قربان سیکریفائی ہو جائے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میں اتنی محبت آپ سے کرتا ہوں. آپ کی جو ہے وہ جو کلیمیت سے، آپ سے جو ہے وہ آپ کی جتنے بھی جو ہے وہ جو آپ نے کلام فرما دیے ہیں یا آپ نے جو ارشادات فرما دیے اور جو کر کے دکھا دیے وہ ہمارے لیے مشورہ رہا ہے. اس طریقہ سے ہم جو ہے وہ آپ کی باتوں پہ عمل کر کے جو ہے وہ اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ اپنا سکتے ہیں. تو کل تھوڑی سی بات ہو رہی تھی تو آج کیوری اس کی جو ہے وہ کافی زیادہ ہے، لیکن ہم اس کے متعلق ایک لیکچر رکھیں گے کہ اس میں جو ہے وہ دوستوں نے بہت سے پوچھا ہے کہ ہمیں جو ہے یہ آپ بتائیں جو میڈیکل جورس کے اندر جو بھی الفاظ استعمال ہوتے ہیں. تو میں نے 3 جگہ پہ اس کو پڑھا ہوا ہے.
ایک تو میں نے جو ہے یہ لا میں پڑھا ہوا ہے اس کو، اور دوسرا میڈیکل جورس میں پڑھا ہوا ہے، اور تیسرا جو فقہ طبی میں پڑھا ہوا ہے۔ تو فقہ طبی اور میڈیکل جورس میں کیا فرق ہے؟ تھوڑا سا ہے۔ فقہ طبی اس کو اردو میں کہتے ہیں، ہم نے طبیہ کالج میں اس کو پڑھا ہے، اور میڈیکل جورس ہم نے جو ہے بی ایم ایس کے اندر اس کا جو ہے وہ سبجیکٹ پڑھا ہوا ہے، اور لا کے اندر یہ بالکل جو ہے وہ واضح طور پہ ہم نے پڑھا ہوا ہے۔ اس سے 3 جگہوں پہ میں نے اس کو جو ہے یہ پڑھا ہوا ہے، جس کو ہم شجا کی میں نے کل بات کی، جرا کی بات کی۔ تو اصل میں جرا لفظ لکھا ہوا جرا، جرا کا مطلب ہارٹ ہے، زخم ہے۔ تو مطلب جو ہے وہ اس لیے کیونکہ ان کو انہوں نے تو انگلش میں پڑھا ہوتا ہے سارا، تو ہم نے جو ہے یہ مطلب جو ہے وہ عربی میں پڑھا ہوتا ہے۔ یہ جرا اور سجا جو ہے یہ عربی میں پڑھا ہوتا ہے۔ سجا جو ہے وہ برین اور برین کیوٹی کو کہتے ہیں، اس میں سکل ہے ساری جو ہے وہ، سکل کے اوپر جتنے بھی بونڈ ہوں، کسی جگہ پہ ڈیپ بون ہو، تو وہ جو ہے وہ اس کو ہم کہتے ہیں۔ تو اس کے متعلق ہم ایک جو ہے وہ لیکچر کر لیں گے۔ ودیت بھی جو ہے وہ اصل میں جو ہے وہ پہلے جو تھی وٹنس جو جتنی بھی تھی، ایویڈنس جو تھی، وٹنس جتنے بھی تھے لا کے اندر، وہ اصل میں سارے جو ہے وہ انگریزی زبان میں تھے۔ 1984 کے اندر جو ہے وہ گورنمنٹ آف پنجاب پاکستان نے جو ہے وہ اس کے اندر تبدیلی کر کے جو ہے اس کو جو ہے وہ قانون شہادت کے طور پہ جو ہے پیش کیا۔ 1984 کا قانون شہادت جو ہے وہ اس بات کی دلیل کرتا ہے، جو کیوریات کی جو ہے اس میں تھوڑا سا میں جواب دینے کے بعد جو ہے اس کو آگے چلاؤں گا۔ اپنا جو اصل میں ہمارا ٹاپک جو ہے وہ اس کو ہم جاری رکھیں گے۔ تو اس میں جو ہے وہ کانجنٹل ہارٹ ڈیزیز کو ہم جو ہے وہ جاری رکھیں گے، جس میں جو ہے وہ سیپٹل ہارٹ ڈیزیز کو ہم ڈسکس کریں گے۔ لیکن کیونکہ جو ہے وہ دوست بہت زیادہ جو ہے وہ اس میں کانشیس ہوئے کہ یہ ساری جتنی بھی چیزیں جو ہے وہ شجا ہم نے پڑھا ہوا ہے عربی زبان میں، مطلب یہ جو سکل ہم نے پڑھی ہوئی ہے، تو یہ ہم نے پڑھی ہوئی ہے، انہوں نے تو سکل صرف پڑھی ہوئی ہے، ہم نے کھوپڑی بھی پڑھی ہوئی ہے۔ مطلب ہم نے جو ہے وہ 4 زبانوں میں جو ہے اس کو پڑھا ہوا ہے، پنجابی زبان میں، اردو زبان میں، انگلش زبان میں اور عربی زبان میں۔ مطلب پوری باڈی کو، مطلب عزم القطف اور یہ جتنی بھی جو ہے وہ ہم نے پوری باڈی کو ہم نے جو ہے یہ 4 زبانوں میں طب میں پڑھا ہوا ہے، طبی زبان میں اس کو پڑھا ہوا ہے۔ مطلب کہ افضال جو ہے افضل جو ہے وہ ہمارا جو تعلیم جو ہے وہ علم الابزار ہے۔ تو جب ہم نے اس کو 4 زبانوں میں پڑھا ہوا ہے، قلب کو ہم نے پڑھا ہوا ہے، ہارٹ کو پڑھا ہوا ہے، مطلب یہ 4 زبانیں میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں، دل کو پڑھا ہوا ہے۔ تو قلب جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے بیسیکلی، دل جو ہے وہ اردو زبان کا لفظ ہے، ہارٹ جو ہے وہ انگریزی زبان کا لفظ ہے، کارڈک بھی اس کو کہتے ہیں۔ تو اس طریقہ سے جو ہے جو بیسک جو ہے وہ لینگویج ہم نے جو ہے 4 زبانوں میں پڑھی ہوئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان سے جو ہے وہ کیا جی، جنہوں نے صرف ایک زبان پڑھی انگریزی زبان، ان سے ہم جو ہے یہ بہتر جانتے ہیں۔ تو وہ جو خفیفہ اور جتنے بھی جو ہے دمامیہ اور یہ سارے الفاظ جو ہم استعمال کریں گے، وہ ایک لیکچر ہم اس کے بعد جو ہے وہ کر لیں گے، آپ کو اس کی بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے کہ واقعی جو ہے یہ جیرا اور جو ہے وہ ہارٹ جس کو جرا بھی کہتے ہیں، مطلب جو ہے وہ اسی لیے ہمارا لفظ جو فاضل طب الجراحت ہے، مطلب میڈیسن جو ہے وہ طب کا مطلب یہ ہے فزیشین ہے ہم، اور پھر اس کے بعد سرجن بھی ہیں ہم۔ تو ہمارے ڈپلومے کا یہ ٹائٹل ہے بیسیکلی طور پر، اور بی ایم ایس ہماری ڈگری کا بھی یہی ٹائٹل ہے کہ اس میں جو ہے بیچلر آف ایسٹرن میڈیسن اینڈ سرجری، مطلب ہم جو ہے وہ طب کو پڑھتے ہیں، ایسٹرن میڈیسن کو پڑھتے ہیں اور سرجری کو پڑھتے ہیں۔ تو اس میں تو ہم جو ہے وہ کوئی ایسی بات نہیں، اور ہم جو ہے وہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ انہوں نے یہ چیزیں نہیں پڑھی ہوتی، میرے جو ہمارے میڈیکل گریجویٹس ہیں انہوں نے صرف ایک زبان انگریزی زبان میں ان کو، تو اس لیے ان کو یہ بڑی پرابلم ہوتی ہے کہ انجری اور جرا میں اس کو ہارٹ کا، تو ان کو پتا ہوتا ہے انجری اور ہارٹ کیا آتا ہے۔ جب جرا کا لفظ وہاں پہ آ جاتا ہے نا، تو وہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ باقی باڈی کے اندر جتنے بھی واؤنڈ ہیں، واؤنڈ کی بہت سی قسمیں ہیں، وہ بھی ہم جو ہے یہ جانیں گے۔ اور اس طریقہ سے جو ہے وہ ہارٹ جو ہے وہ باقی باڈی کے اوپر لگا ہو تو اس میں کون سی دفعہ لگتی ہے، جو برین کے اوپر سکل کے اوپر لگا ہو یا ڈیپ بون ہو تو اس کے اوپر جو ہے وہ خبیصہ کیسے ہوتی ہے، اور یہ والا جو ہے نا یہ سارے جو ہے ہم ایک لیکچر کے اندر جو ہے اس کو کر لیں گے انشاءاللہ۔ تو میں معذرت خواہ ہوں کہ ہم جو ہے اس ٹاپک کو جو ہے وہ تھوڑا سا ہم اس کو جان لیتے ہیں، جو ہمارا جو ہے وہ ہارٹ ڈیزیز کے بارے میں جو ہے وہ کانجنٹل ہارٹ ڈیزیز، بچوں میں یہ بڑا پرابلم ہے، تو اکثر بچوں میں یہ جو ہے وہ اکثر ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے آج ہم جو ہے وہ
اس کی ایک اور قسم پڑھیں گے جس کو جو ہے وہ ایسینوٹک جو ہے وہ ہارٹ ڈیزیز کہتے ہیں جی. ایسینوٹک ہارٹ ڈیزیز جو ہے وہ بیسیکلی طور پر وینٹریکل سیپٹم کے ڈیفیکٹ کی ایک ڈیزیز ہے. بیسیکلی طور پر اس میں آکسیجن پوری ہوتی ہے, اس میں جو ہے وہ آکسیجن کی کمی اس میں نہیں ہوتی, کیونکہ جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ سیپٹل وال جو ہے وہ 4 قسم, جو پوری سیپٹل وال ہے نا, مطلب کہ جو سیپٹل وال جو اصل میں وینٹریکل کے درمیان بھی ہے اور آریکل کے درمیان بھی ہے, تو یہ سیپٹل وال کے اندر جو ہے پوری وال اپنی جو ہے مکمل نہیں ہوتی. اس میں جو ہے وہ 3 قسم کے ہم جو ہے وہ اس میں آکسیجن تو جو ہے یہ کیونکہ پلمونری وین کے ذریعے جو ہے وہ آکسیجنیٹڈ بلڈ تو آتا ہے اس کے اندر ہارٹ کے اندر, لیکن جو ہے اس میں وہ جو ہے وہ سنوپسس نہیں ہوتا جو ہم نے جو ہے وہ سونیٹک پڑھا تھا پچھلے دنوں کہ وہ نیلگو جو ہے پن جو ہے وہ نیلے ہوٹ اس میں نہیں ہوتے کیونکہ آکسیجن تو پوری ہوتی ہے اس میں, تو اس لیے جو ہے وہ ڈی آکسیجنیٹڈ بھی اس میں بلڈ جو ہے وہ موجود ہوتا ہے. تو یہ 3 قسم کے ہوتے ہیں جس کو ہم تھوڑا سا ڈسکس کرنے کے بعد جو ہے ڈاکٹر جیول صاحب سے جو ہے وہ لیکچر سنیں گے. تو پہلا جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ سیپٹم جو ہے یہ جو میں نے ابھی بتایا کہ وینٹریکل سیپٹم جو ہے وہ بھی جو ہے وہ بعض اوقات جو ہے وہ اس میں موجود نہیں ہوتا, اور آریکل سیپٹم جو ہے وہ رائٹ آریکل وینٹریکل جو ہے اس کے درمیان میں سیپٹم موجود نہیں ہوتا, اور یہ جو نیچے والے جو ہے جو والو ہوتے ہیں مطلب کہ ٹرائی کسپڈ اور جو ہے وہ ڈائی کسپڈ, ان کے درمیان بھی جو ہے وہ وال پورا کام نہیں کرتے بلکہ وہ سیپٹم ہوتا ہی نہیں ہے. تو بعض اوقات جو ہے یہ بالکل اس طریقہ سے جو ہے دل جو ہے وہ 4 خانوں کی بجائے جو ہے وہ مکمل طور پہ جو ہے اس طریقہ سے ہوتا ہے, اس میں جو ہے مکمل ہول ہوتے ہیں, تو وہ ٹرائی کسپڈ وال بھی کام نہیں کرتا اور ڈرائی کسپڈ کا وال بھی اس کے اندر جو ہے وہ اپنا پورا کام نہیں کرتا. تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ آکسیجنیٹڈ بلڈ جو ہے جو پلمونری وین کے ذریعے واپس آتا ہے اور پلمونری آرٹری کے ذریعے جو ہے وہ جاتا ہے. تو اس طریقہ سے جو ہے یہ لنگز کے اندر بھی اس کا جو ہے بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے, لنگ جو ہے وہ بھی افیکٹڈ ہو جاتے ہیں, اور اس میں جب وہ آکسیجن کو پرووائڈ تو پورے جسم کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ بھی جو ہے اس میں جو ہے بہتر طریقے سے نہیں ہوتا, کوشش کرتے ہیں کہ اس میں جو ہے اصل پارشل پریشر جو ہے دل کا کم ہوتا ہے. اس میں جب پارشل پریشر کم ہوگا اس میں پریشر ہونا چاہیے نا, جو خون جائے اور اس میں جو ہے وہ تبدیلی آئے, آر بی سی اس کو جو ہے وہ پارشل پریشر کی وجہ سے جو ہے وہ چینجز جو ہے وہ گیسز ہوتی ہیں. دوستوں کے لیے یہ ہے کہ گیسوں کا جو تبادلہ ہوتا ہے مطلب آکسیجن کو جو ہے وہ جذب کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ آکسیجن کی جذب کرنے کی صلاحیت آر بی سی میں موجود ہوتی ہے, اور جو ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو باہر نکالنے کی جو صلاحیت جو ہے وہ آر بی سی موجود ہوتی ہے, وہ پارشل پریشر کی وجہ سے ہوتی ہے. مطلب جو بیرونی پریشر اور ایٹماسفیئرک پریشر ہوتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے جی, آپ کو سب دوستوں کو میرے پتا ہے کہ وہ 760 mmG ہوتا ہے جو ایٹماسفیئرک پریشر ہر جگہ پہ موجود ہے, لیکن ہمارے لنگز کے اندر جو ہے وہ جا کے پریشر کے اندر تبدیلی آتی ہے, ATM کے اندر تبدیلی آتی ہے, تو ایٹماسفیئرک پریشر جو ہے وہ وہاں پہ پارشل پریشر کا صورت اختیار کر جاتی ہے جس کو جو ہے وہ PO2 بھی کرتے ہیں. تو اس طریقے سے جو ہے وہ آکسیجن جو ہے وہ پارشل پریشر کے ذریعے جو ہے وہ پاس آؤٹ ہوتی ہے اور پاس ان ہوتی ہے, مطلب اندر داخل ہوتی ہے, اور جو ہے وہ پاس آؤٹ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ اس طریقے سے ہوتی ہے. یہ تو مکمل ہوتی ہے نیچرلی طور پہ, لنگز کے اندر لنگز کو لے کر زیادہ کام کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے لنگز ڈیزیزز بھی پیدا ہو جاتی ہیں. بعض اوقات چیسٹ کیوٹی جو ہے وہ بڑی ہو جاتی ہے, لنگز کے اندر جو ہے یہ الولائی بھی پھول جاتے ہیں کیونکہ وہ جو غبارے کی طرح ہوتے ہیں اور زیادہ جو ہے وہ پھول جاتے ہیں, اس میں جو ہے وہ اس کی بھی جو ہے پرابلم جو ہے وہ کریٹ ہو جاتی ہے, اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارے وال اصل میں جو ہے یہ سیپٹل جو ہے یہ بالکل متاثر ہوتا ہے. تو اس کی جو ہے وہ 3 ہم کیٹیگریز کرتے ہیں جس کی آپ کو سمجھ ابھی میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ جائے. ایک ہوتا ہے سمال ہول جو ہے سمال سیپٹم بھی اس کو کہتے ہیں. تو یہ سمال ہول جس کو ہم جو ہے وہ سمال VAD جو ہے وہ VSD کہیں گے, مطلب وینٹریکولر سیپٹم ڈیزیز تو ہم یہ جان چکے ہیں, پہلے اس کے بارے میں تفصیل سے جان چکے ہیں. تو وینٹریکولر سیپٹم ڈیزیز جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ سمال ہول اس کے اندر ہوگا, یعنی کہ اس میں جو تو اس کی وجہ سے جو ہے یہ والا اس میں شنٹ ہوگا اور تھل ہوگا جو ہے ہارٹ کے اندر, ECG میں بھی ڈفرینشیٹ ہوگا جس کی وجہ سے رائٹ سائڈ جو ہے اس کی جو ہے وہ زیادہ متاثر ہوگی, اور اس میں جو ہے وہ بیسیکلی طور پر جو ہے وہ
चंद दिनों के बाद जो है बाज़ औक़ात जो है एम्बोलिज्म भी होने के चांसेस हो जाते हैं, और बाज़ औक़ात जो है जब खून की सप्लाई जो है वो ब्रेन की तरफ जो है वो होती है, तो उसमें जो है ब्रेन डैमेज होने के भी चांसेस हो जाते हैं। तो इसलिए जो है वो और ये जो है वो लेफ्ट टू राइट जो है वो शंट होने के चांसेस भी हो जाते हैं। तो इस तरीका से जो है वो जिसमें जो है वो सिस्टोलिक प्रेशर भी बढ़ जाता है, और सिस्टोलिक मर्मर्स भी हमें नजर आना शुरू। मर्मर्स होती है दिल की जो है वो धड़कन की जो है वो हमें जिसमें जो है वो हमें डब और लब की आवाज जो है वो चेंज होती हुए नजर आती है, क्योंकि इसमें जो है वो बाज का वाल भी अपना काम जो है वो कम करना शुरू कर देते हैं। वजह इसकी ये होती है कि इसमें जो आप देखें नीचे जो है वो वेंट्रिकल, दोनों वेंट्रिकल राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल नीचे है, तो इसमें जो है ब्लड फ्लो ज्यादा हो रही है, और इसमें जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी हो रहा है, तो इसकी वजह से जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आ रहा है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे जो है वो मसले जो है वो और बनने के चांसेस भी हो जाते हैं। पल्मोनरी वेन भी मुतासर होती है, पल्मोनरी आर्टरी भी मुतासर होती है, एल्वुलाई और पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने के चांसेस जो होते हैं। इसी तरह से ब्रेन डैमेज होने के भी चांसेस होते हैं, क्योंकि ब्रेन को जो है वो ऑक्सीजन पूरी बाज़ नहीं मिलती या ज्यादा मिल जाती है, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम जो है, क्योंकि रेगुलरिटी इसके अंदर जो है वो नहीं होती। तो दूसरा जो है मॉडरेट मॉडरेट वीएसडी जो होता है, मॉडरेट जो है इसमें जो है दरमियाने, इसको हम मॉडरेट, जब भी हम मॉडरेट की बात करते हैं तो इसमें दरमियाने दर्जे का ये मसला होता है। इसमें जो है सेप्टम जो है वो दो सेप्टम जो है मौजूद नहीं होते, वेंट्रिकल के अंदर जो है वो सेप्टम मौजूद नहीं होते, जिसकी वजह से जो है वो डिफेक्ट जो है पैदा हो जाता है, यानी कि जो है वो, और इसमें नॉर्मल ऑक्सीजन तो होती है, लेकिन मसला क्या होता है जी, जिसमें जो है वो मॉडरेट वीएसडी जो है वो, इसके अंदर क्या होता है जी, इसमें या लेफ्ट टू राइट जो है वो शंट होता है, और जिसमें जो है वो पर हमारे पल्मोनल जो है वो इंक्रीज कर जाते हैं। उसमें क्या होता है कि जो ब्रोंकाई है उनके अंदर जो है ये ब्लड से ज्यादा चला जाता है, क्योंकि दोनों जब ये वेंट्रिकल जब सिकुड़ते हैं तो ब्लड की फ्लो जो है वो लंग की तरफ ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से जब ये ज्यादा हो जाती है तो इसमें जो है वो ड्यूरेशन भी हो जाती है, और इसमें जो है वो जो है वो इनफंक्शनली भी पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से जो है ट्रैकीकार्डिया पैदा होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ब्रैटीकार्डिया कहते हैं जी दिल की धड़कन का कम होना, और ट्रैकीकार्डिया जो है वो दिल की धड़कन का ज्यादा हो जाना, बेजबत जो हो जाती है, बेरबत हो जाती है, तो ट्रैकीकार्डिया इसके अंदर जो है वो बहुत ज्यादा देखने में आया है। तो इसी तरीके से जो है वो कंजस्टिव हार्ट फेलियर के होने के चांसेस इसमें बहुत ज्यादा हो जाते हैं, और सिस्टोलिक थ्रल इसके अंदर जो है वो होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से जो है वो हमें सिस्टोलिक थ्रल की जो है वो साउंड हमें जो है वो अजीब तरीके से, जैसे कि इंजन फल्स फल्स के नहीं चल रहा, या हमारा टायर वो कभी किसी के साथ अटैच हो तो वो फल्स फल्स के चलता है, तो इस तरीका से जो है ये जैसे कि हमारा ये इंजन जो है वो उसके अंदर जो वाल होते हैं वो अपने काम सारा अंजाम ना दे तो इंजन फंस फंस के चलता है, बाद का वो रुक भी जाता है मुकम्मल तौर पे। तो इस तरीके से ये हार्ट जो है इस तरह का जो प्रॉब्लम जो है वो हो जाता है, तो जिसकी वजह से जो है वो सेकेंडली जो है इसमें क्या होता है जी, जो है वो साउंड जो है वो हमारे जिस्म के अंदर ज्यादा लोड बना देती है, जिसकी वजह से लोड ज्यादा होने की वजह से जो है वो सेप्टल एज जो है वो बढ़ जाता है जी। इसके बाद लार्ज जो है बीएसडी जो है वो, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यानी कि जो है वेंट्रिकल सेप्टम डिजीज जो है वो लार्ज हो जाती है, इसमें जो है वो जब मुसलसल खून जो है वो इसी रास्ते से बार बार जो है वो जा रहा है, और इसको जो है वो क्या हो रहा है कि इसमें जो है वो पल्मोनरी जो है वो हाइपरटेंशन पैदा हो जाती है, यानी कि उसके अंदर खून बहुत ज्यादा चला गया, और वहां पे जो है वो लंग सूज जाते हैं, सांस लेना मुश्किल हो जाता है, हाइपोक्सिया जो है उसके अंदर स्टार्ट हो जाता है, और बहुत मुश्किल से सांस आता है, और जिसकी वजह से डिस्पेनिया भी जो है वो स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो मुख्तलिफ किस्म के जो है वो स्पीडिंग शुरू हो जाती है, तो उसके अंदर जो है पूर ग्रोथ होती है, ग्रोथ रुक जाती है, तो उसमें जो है बेसिकली तौर पर जो है ये पल्मोनरी इन्फेक्शन होने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। बाद लोग इसको नमूनिया का शक्ल दे देते हैं, खांसी आनी शुरू हो जाती है, और बाद जो है लंग से जो है वो खून भी आना शुरू हो जाता है, इतना शंट हो जाता है और बड़ा मसला जो है बन जाता है।
تو اس میں جو ہے سینوسس کو ہونے کا جو ہے وہ چانسز بہت زیادہ ہو جاتا ہے. جب جو ہے مریض روتا ہے، خاص طور پر بچے روتے ہیں زور زور سے، تو اس وقت جو ہے سینوسس ہو جاتا ہے. یعنی کہ بعض اوقات بچوں کو جو ہے رونے سے اس کا چہرہ اور جسم جو ہے وہ نیلا ہو جاتا ہے. تو بیسیکلی طور پر یہ جو ہے وہ جس میں زیادہ تر جو ہے لارج VSD کی علامات ہو، تو اس بچے میں یہ پرابلم جو ہے ہوتا ہے کہ جب بچہ روتا ہے تو اس کا چہرہ اور جسم جو ہے وہ نیلگو ہو جاتا ہے، نیلا ہو جاتا ہے. تو اس سے ہم پہچان لیتے ہیں اس کی آکسیجن تو بہتر جا رہی ہے، لیکن جب روتا ہے اونچی آواز میں کرائی کرتا ہے تو اس میں جو ہے اس کا پورا جسم جو ہے وہ نیلا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہاں پہ جو ہے وہ ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ کی مقدار جو ہے زیادہ ہو جاتی ہے. اگر بچے کو ایک ہی سانس میں وہ چلا جائے، بہت سے بچے ایک ہی سانس میں چلے جاتے ہیں، تو جس کی وجہ سے بہت زیادہ پرابلم جو ہے وہ پیدا ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے جو ہے وہ سینوسس کے اندر جب سینوسس پیدا ہوتا ہے تو اس میں جو ہے بہت زیادہ اور بھی کئی پرابلم جو ہے پیدا ہونے کے چانسز جو ہے وہ ہو جاتے ہیں. یہ جو ہے اصل میں بیسیکلی طور پر جو ہے سسٹولک تھرل جو ہے وہ لیفٹ جو ہے وہ سینٹرم سے جو ہے سٹارٹ ہو جاتی ہے. یعنی کہ جو سینٹر ہمارے جو ہے وہ انٹراکوسٹل اسپیسز کے اندر ہمیں یہ نظر آئے گا، اور یہ جو ہے وہ سٹرنم کی ہڈی ہے نا، اس کے ساتھ ہمیں اس کا تھرل جو ہے وہ نظر آئے گا. تو جس کی وجہ سے ہم یہ محسوس کر لیں گے. تو یہ والا جو ہے بہت زیادہ جو ہے یہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے جو ہے وہ پین سسٹولک اس میں مرمس پیدا ہوتا ہے. پین جو ہے وہ ہم جہاں بھی پین کا لفظ آ جائے، اس کا مطلب ہے کہ جیسے شراب ہوتا ہے نا، اصل میں یہ ہمیں شراب کی طرح جو ہے نظر آتا ہے. اس میں پانی جیسے تھرل ہوتا ہے، اس طرح سے جو لنگس جو ہے وہ اپنا کام جو ہے وہ کام کرنا جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں، بلڈ فلو جو ہے وہ نارمل نہیں رہتا، اور والو کے اندر جو ہے پلمونری ایریا جو ہے وہ ہارٹ کے ساتھ زیادہ میں محسوس ہوتا ہے. ایکس رے کے اندر ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے، اور اس طریقے سے جو ہے وہ ہمیں بہت زیادہ لارج افیکٹ کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے. ECG بھی اب نارمل ہوتی ہے. ویسے تو ہمیں جو ہے یہ ڈیفیکٹ ECG میں اتنا زیادہ نظر نہیں آتا، لیکن جو پی ویو ہوتی ہے جب بڑی ہوئی ہوتی ہے، جب یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے، QRS کمپلیکس بھی اس کے اندر جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ یہ VSD جو ہے وہ بہت زیادہ لارج ہے اور اس میں جو ہے موجود ہے. ایکو کارڈیوگرافی ہمیں کروانے سے بھی کچھ جو ہے وہ مدد ملے گی، جس میں جو ہے وہ یہ پوزیشن اور سائز جو ہے VSD ہمیں پتہ چل جائے گا کہ VSD کا سائز جو ہے وہ کس جگہ پہ ہے اور کتنا زیادہ اس کی پوزیشن ہے، لارج ہے، اسمال ہے یا کہ ماڈریٹ ہے، جس کی وجہ سے ہم اس کو پہچان لیں گے. تو اس میں جو ہے مینجمنٹ تو ہم اتنا زیادہ نہیں کر سکتے، لیکن اس کے اندر جو ہے وہ ہم جو ہے وہ مریض کو جو ہے وہ ہائپوکسیا کے لیے آکسیجن مہیا کرتے ہیں، اور اس کی سانس کو بہتر کرنے کے لیے جو ہے وہ اچھے مقام پہ صحت افزا مقام پہ بھیجتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے اس کو آہستہ آہستہ جائیے تقریباً 1 سال 2 سال کا ہمیں انتظار کرنا پڑتا ہے. تو بہت سے بچے جو ہے وہ نارمل ہو جاتے ہیں. یہ جو ہے وہ سیپٹم خود جو ہے وہ نیچرلی طور پر بن جاتا ہے، اس کے اندر پابند کاری بھی ہو جاتی ہے، اور اگر نہ بنے تو اس کا جو ہے ہلکی سی جراحت کر کے جو ہے وہ آرام سے ہم اس کا جو ہے وہ ماڈریٹ اس کو جو ہے وہ کر سکتے ہیں. تو ہمیں جو ہے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کے جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ کنٹرول کریں. تو ہمیں جو ہے یہ کنٹرول کرنے سے، اس کو صحت افزا مقام پہ بھیجنے سے، اور اس میں جو ہے یہ کچھ بھی جو ہے وہ اس کو اچھی غذا دینے سے، اور اس کو خوراک اور کا پرہیز کرنے سے، ورزش کروانے سے، اور جو ہے اسی طریقے سے جو ہے وہ آکسیجن مہیا کرنے سے، جب بھی اس کو جو ہے چھیڑنا نہیں چاہیے، کرائی نہیں کروانا چاہیے بچے کو، اس کو جو ہے ڈانٹنا نہیں چاہیے. تو اس طریقے سے اس کا کہنا بھی ماننا چاہیے. بچے جو ہے وہ بڑے معصوم ہوتے ہیں، تو ایسی کلی کو بچانا آپ کا فرض ہے. تو کلی کو بچا کے جو ہے وہ آپ اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں. تو اس طریقے سے میں ڈاکٹر صاحب کا بڑا مشہور ہوں، اور اپنے دوستوں اور بھائیوں کا جو بھی کیوری ہے تو آپ ضرور اس کو بارے میں سوال کیا کریں جب بھی آپ کا دل چاہے. تو یہاں پہ بھی جو ہے میٹنگ جب ہوتی ہے تو آپ یہاں پہ بھی سوال کریں، تو مجھے بہت خوشی ہوگی. آپ بعد میں جب سوال کرتے تو اتنی خوشی نہیں ہوتی. تو میٹنگ کے دوران یہاں پہ آپ اس کو اٹینڈ بھی کریں، آپ کا اس میں فائدہ ہوتا ہے بہت زیادہ. دوستوں کا جو ہے یہ نالج میں اضافہ ہوتا ہے. یہ جدید ٹیکنالوجی، جدید نالج کو ہمارے دوستوں کو بھی سمجھنا چاہیے، اور خاص طور پہ ہمارے گریجویٹس کو سمجھنا چاہیے. تو آخر میں ایک پیغام ہے، اگر آپ جو ہے وہ
प्यारे दोस्तों, असल में बहुत से ऐसे जो है वो दरख्त हैं, बहुत से ऐसे पौधे हैं, बहुत से ऐसी जो है वो जड़ी बूटियां हैं जिनको हम जो है वो, मैं भी नहीं जानता, आप लोग भी नहीं जानते, हम उसको पढ़ा जरूर होता है। तो इस सिलसिले में जो है वो मैं आपको एक मतलब जो है वो दो तीन क्लू दे सकता हूँ। तो आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं, अगर कोई बंदा जो है वो यूनिवर्सिटी के अंदर वहाँ पे जो है वो बाग, उसमें जो है बोटेनिकल गार्डन है और उसके बाद मेडिसिनल प्लांट का गार्डन है। उसमें जो है वो असल में मैं आपको रिश्तेदारी नहीं ज़ाहिर करना चाहता। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो बॉटनी डिपार्टमेंट के हैं वो मेरे रिश्तेदार हैं। तो इसलिए जो है मैं आपको वहाँ का जो है वो अपने ग्रेजुएट्स भाइयों को और ख़ास तौर पे जो अपने जो है वो दोस्तों को जो हमारे फादर से मुझे रहता है, इस बोटेनिकल गार्डन की जो है मैं आपको विजिट भी करवा सकता हूँ। और इसी तरीका से जो है यहाँ पे गट वाला पार्क है, वहाँ पे भी जो है हमारा एक गार्डन है, इसी के साथ अटैच है, तो उसकी भी मैं विजिट करवा सकता हूँ आपको, जो है उसके मुकम्मल तौर पे जो है ये अलाउ करवा सकता हूँ। तो इसलिए जो है ताकि हमें जो है बॉटनी के जितने भी प्लांट्स हैं जिनको हम मेडिसिनल प्लांट को खास तौर पे हर्बल को पढ़ते हैं, तो वो आपको शनाख्त करने में जो है बड़ी आसानी हो जाए। आप उसके जो है देखे ना कि एक जो है वो संभालू था, मतलब कि जो है वो मेरे पास, मैं उसको इस्तेमाल करता हूँ चोट के लिए। तो उसके पत्ते मुझे चाहिए, तो मैं जो है वो अपना दिल्ली यूनिवर्सिटी गया, वहां से वो मैं उसके लीव्स लेके आया हूँ। तो उन्होंने मेरी इतनी इज्जत की कि मैं आपको, जब मैंने उनको बताया कि मैं सिविल अस्पताल में हकीम हूँ, हमारा माली भी साथ गया, तो वो शनाख्त के लिए मुझे, असल में मैं गलत बयानी नहीं करूंगा, मुझे शनाख्त नहीं थी। तो उन्होंने इतनी ज्यादा इज्जत की, मुझे फौरी तौर पे उतार के दिए संभालू के पत्ते, शॉपर में पैक करके दिए, और फिर मुझे जो है वो हर तरह की उन्होंने जो है वो बहुत ही रिस्पेक्ट की। तो इसलिए जो है मैं आपको जो है तमाम दोस्तों और भाइयों को ये दावत देता हूँ कि अगर जब भी आप जो है वो इन बोटेनिकल गार्डन की जो है विजिट करें, इनके प्लांट्स को देखें। इसमें जो 3 किस्म के नाम जो है वो, अभी हमने लैंग्वेज की पहले भी बात की, तो कलीमुल्ला की भी बात की, तो इसमें 3 लैंग्वेज जो है वो लिखे हुए हैं हर प्लांट के। बोटेनिकल नेम लिखा हुआ है सबसे पहले, उसके बाद उर्दू नेम लिखा हुआ है, उसके बाद इंग्लिश नेम लिखा हुआ है। तो आप जो है वो तीनों नाम से जो है उनकी जो है शिनाख्त भी कर सकते हैं, उनको देख भी सकते हैं। तो उसमें माली भी, मेरे जितने भी दोस्त हैं, ये जो गार्डनर होते हैं, तो वो भी जो है वो आपके जो है वो हेल्प करेंगे। हम जो है डॉक्टर साहब से, डॉक्टर अब्दुल वाहद साहब उनका नाम है, मेरे जो अजीज है, उनसे परमिशन भी आपको लेके दे सकता हूँ मैं। तो आपको ये वाला जो है ये बहुत अच्छा जो है चांस जो है वो यूनिवर्सिटी में, और ये हमारा जो इसके साथ जो गट वाला पार्क के साथ जो है वो हमारा जो प्राइवेट पार्क है, नेशनल पार्क जो है, इसके साथ भी हमारी जड़ी बूटियां वहां पे मौजूद है। तो जो दोस्त जो है वो इसमें दिलचस्पी रखते हो, बॉटनी वालों को मैं जो है ये इनकार नहीं करूंगा, हमारे जीसी के या जो भी हमारे इसके अंदर आना चाहते हैं, तो वो मुझसे रब्ता करें, तो मैं इंशाल्लाह जो है उनके साथ पूरा तावन करके उनको जो है विजिट करवाऊंगा। डॉक्टर साहब का बहुत मशहूर हूँ, और आप हमारे दोस्त जो है वो डॉक्टर साहब आए हुए हैं, तो उनकी जो है वो गुफ्तगू सुनते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।